بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں کامیاب رمضان سیزن 5 ایپیسوڈ 15۔ آج 15 رمضان المبارک ہے اور 15 رمضان المبارک کو اہل بیت اطہار سے وہ نسبت ہے کہ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے لخت جگر سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نور نظر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا آج یوم ولادت ہے۔ آپ سخاوت کے سردار ہیں، آپ روحانیت کے سردار ہیں، آپ کمال مفسر بھی رہے، آپ مجاہد بھی رہے، آپ باقاعدہ طور پر حدیث بھی بیان کرتے رہے۔ علم میں، حکمت میں، روحانیت میں آپ کا وہ مقام ہے کہ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ سے محبت کہ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے استاد محترم ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن سے محبت کریں، آپ کا نام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا نام آسمانوں سے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے بھیجا کہ شبر رکھا جائے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کی کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، میں تو عربی ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواہش پر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حسن رکھا، جس کا معنی ہے بہت ہی حسین، بہت عمدہ، حسن والا۔ اور کیا ہی حسن ہے کہ آپ کی زندگی کے جس پہلو کو دیکھا جائے تو حسن 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 ہی حسن ہے، کہ آپ کے بچپن کو دیکھا جائے تو کیا حسن بچپن ہے، آپ کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا معاملہ دیکھا جائے تو اللہ اکبر، آپ کے ہاتھ پر 40,000 لوگوں نے بیعت کی، لیکن آپ نے نانا کا وعدہ وفا کر کر 2 بڑے گروہوں میں صلح کروائی۔ آپ کی زندگی کے جس پہلو کو دیکھیں اس میں حسن حسن اور حسن، اللہ اکبر۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الا ومن مات علی حب اہل بیتی جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، کہ جو میری آل کی محبت میں اس دنیا سے گیا، اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر کو ملائکہ کے لیے مزار بنا دے گا۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس دعا کی قبولیت کا بہترین مظہر ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ امامت میری ذریت میں ہی رکھنا، تو امام الانبیاء بھی آپ کی ذریت میں رہے، امام الاولیاء بھی آپ کی ذریت میں رہے، اور جنت کے سردار بھی آپ کی ذریت میں ہی رہے، قطبیت بھی آپ کی ذریت میں ہی ہے، اور غوثیت بھی آپ کی ذریت میں ہی ہے، یہاں تک کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو امام حسن کی اولاد ہوں گے، اور وہ غوث الاعظم کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ولایت کے سردار غوث الاعظم بھی آپ کی ذریت میں سے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، وہ نور آج بھی موجود ہے۔ آج جو اہل بیت اطہار سے جو آج بھی محبت کرتا ہے، اللہ اکبر، اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ خیر، آج میں انشاءاللہ عز و جل ولایت کے امام، سخاوت کے امام حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے سوالات کروں گا، اور میں بہت زیادہ مخل نہیں ہوں گا، میں متوجہ ہوں گا ڈاکٹر صاحب کی جانب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، آج 15 رمضان المبارک ہے، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم پیدائش ہے، اور آپ کی ولایت کی، آپ کی روحانیت کے کیا ہی کہنے۔
آج بھی جو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہے بے شک وہ کامیاب ہے۔ آپ ہمیں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نواسۂ رسول کی محبت کے حوالے سے ارشاد فرمائیے گا، اور آج ہم ان سے کیسے اکتساب فیض کر سکتے ہیں، اپنی روحانیت کو ان کے ذکر سے کیسے جگائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو کہ جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی اس مبارک سفر میں پہلے دن سے قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ اپنا روحانی سفر کر رہے ہیں، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، کسی بھی خانوادے سے تعلق ہو، کسی بھی سلاسل کا حصہ ہو، میں ان تمام لوگوں کو ایک بار پھر اپنی آج بالخصوص آج کی خاص ٹرانسمیشن میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور سب کو حضرت امام حسن عالی مقام کی ولادت تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ 15 رمضان حضرت امام حسن عالی مقام کا دن ہے کہ یہ وہ دن تھا کہ اس امت کو آپ کی صورت میں اللہ کی ایک بڑی نعمت دی گئی کہ جس کا ذکر اللہ نے خود بلند کیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا کہ بے شک آپ سب سے اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے حسن سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، سبحان اللہ، جس نے مجھ سے محبت رکھی اس نے اللہ سے محبت رکھی، اور اللہ جس کے ذکر کو بلند کرتا ہے پھر اس کا ذکر اس کی آمد سے پہلے بھی کرتا ہے، آمد کے وقت بھی کرتا ہے، اور پھر بعد میں بھی اس کا ذکر ہمیشہ رہتا ہے، کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیاں آپ کی بشارتیں انبیاء کرام نے دی۔ دوسرے مذاہب کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ 4 کتابیں اور کم و بیش 121 صحیفے اس روئے زمین پر نازل کیے گئے، کیا ہے 121 صحیفے اور توریت، زبور، انجیل اور قرآن پاک؟ کہ بے شک یہ اللہ ہی کی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں اللہ کا ذکر ہے، توحید ہے، رسالت ہے، اور پھر ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن سے اللہ محبت رکھتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اگر میں آپ کو قدیم کتابوں کی طرف لے کر چلتا ہوں، یعنی کہ بہت پرانے مذاہب، کہ جس میں سب سے پہلے ہندو مت ہے، کہ ان کی ایک کتاب کہ جس کا نام بھوشیا پران ہے، یہ ہندوؤں کی ایک بڑی قدیمی کتاب ہے، اس میں باقاعدہ طور پر ایک مقام پر ایک تحریر لکھی ہوئی ہے کہ جس کا مفہوم مطلب یہ ہے کہ ایک عظیم رہنما آئے گا جو ریگستان یعنی عرب میں آئے گا، اور اس کی نسل سے 2 جلیل و قدر شخصیتیں آئیں گی کہ جن کا نام رہتی دنیا تک رہے گا۔ یہ اس قدیمی کتابوں میں ذکر ہے۔ اور پھر اگر ہم اہل یہود کو دیکھتے ہیں، یہودیوں کو دیکھتے ہیں، اگر ہم
اللہ کی کتاب توریت کو دیکھتے ہیں، اس میں بھی ذکر ہے، نبی کا بھی ذکر ہے اور نواسۂ رسول کا بھی ذکر ہے۔ یہودیوں کی کتابوں میں جو مقدس کتاب ہے توریت، اس میں کچھ اس طرح سے بیان ہے کہ خداوند بنی اسماعیل کے درمیان 2 سردار پیدا کرے گا، کہ خداوند بنی اسماعیل کے درمیان 2 سردار پیدا کرے گا جو زمین پر رحمت اور عدل کا سبب بنیں گے، جو انصاف کو قائم کریں گے۔ اور اس کا حوالہ بھی یہ باقاعدہ طور پر موجود، میں نے لکھا ہے اس لیے تاکہ میں آپ لوگوں کو بیان کر سکوں، بتا سکوں۔ اور پھر عیسائیوں کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ انجیل کے جسے برناباس کہتے ہیں، اس میں بھی باقاعدہ کیا ذکر ہے کہ اور ایک نبی آئے گا کہ جس کا نام مبارک ہوگا، پاکیزہ ہوگا، اور اس کے بعد اس کی نسل سے 2 روشن ستارے طلوع ہوں گے کہ جن کی روشنی پوری دنیا کو سمیٹ لیں گی۔ یہ 2 ستارے کا ذکر کون ہے؟ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علی مقام۔ پھر اگر ہم زبور کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو زبور میں بھی آپ کی بشارتیں موجود ہیں۔ زبور میں کس انداز سے ہیں کہ خداوند کی راہ میں وہ 2 چراغ ہوں گے جو زمین پر روشنی کریں گے اور عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی قائم کریں گے، اور جو سرداروں کے سردار ہوں گے۔ یہ زبور میں پیشن گوئی ہے۔ حسن کہ جس کا مطلب کہ تمام دنیا کے حسن کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے، تو وہاں سے حسن کا جو ہا ہے نا، اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ کہ جن کی ناموں میں اللہ نے برکت رکھی ہے، کہ وہ حضرت امام حسن علی مقام کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں 25 حج پیدل سفر کر کے کیے، جبکہ حالانکہ آپ کے پاس بہترین سواریاں موجود تھیں، اس کے باوجود بھی اور آپ کا طرز زندگی یہ تھی کہ آپ بڑی انتہائی سادگی پسند تھے، کہ دونوں جہاں کی نعمتیں آپ کے قدموں میں تھیں، آپ جس کو چاہتے سردار بنا دیتے، کیونکہ آپ سرداروں کے سردار ہیں۔ آپ جنت میں بھی جوانوں کے سردار ہیں اور اس روئے زمین پر بھی سرداروں کے سردار ہیں۔ آپ کے بارے میں ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ اپنی پوری دولت اللہ کی راہ میں صرف کر دی تھی۔ اپنے پاس کچھ نہ رکھتے، سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے، اور لوگوں سے محبت اور لوگوں کی محبت، بالخصوص صحابی رسول کی محبت کا عالم یہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کندھوں پہ بٹھا کر منادی کرتے تھے کہ ہٹ جاؤ، حضرت حسن کو راستہ دو، کہ میں نے اس روئے زمین پر حضرت حسن سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہو بہو کہ کچھ فرق نہ ہو، حسن میں، شکل و صورت میں، عادت میں، اخلاق میں، کہ جیسے گویا حضور ہی سرایت کر گئے، حضور کی محبت ہی سرایت کر گئی۔
کیونکہ حضور آپ سے محبت کی انتہا یہ تھی کہ آپ اگر خطبہ دے رہے ہوتے اور اگر حضرت امام حسن اور امام حسین آ جاتے تو آپ خطبہ روک دیتے، کھڑے ہو جاتے اور ان کو اپنی گود میں لے لیتے۔ محبت کا یہ عالم تھا، حضور کی محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ حضرت امام حسن عالی مقام کے پیشانی کو بوسہ دیتے، ان کے لب کو بوسہ دیتے، یہاں تک کہ اپنی زبان مبارک، اپنے لعاب دہن حضرت امام حسن عالی مقام کے منہ میں دیتے۔ یہ آپ کی محبت کا عالم تھا کہ جن کی نسل جب روشن ہوئی تو پھر اس ہی نسل میں تمام قطب ہوئے، تمام غوث ہوئے، کیونکہ آپ اس روئے زمین پر سب سے پہلے قطب الاکبر ہیں۔ کہ قطب الاکبر وہ کہ جس کے وسیلے سے ہمیں اور آپ کو اس روئے زمین میں تمام لوگوں کو روحانیت اور رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگوں، میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جس کو تم مضبوطی سے تھام کے رکھنا، اور اگر اس کو چھوڑو گے تو گمراہی تمہارا سبب بنے گی۔ تو صحابی نے فرمایا، یا رسول اللہ، وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی کتاب اور میرے سردار جو اہل بیت ہیں۔ یہی وہ گھرانہ ہے، یہی وہ نسل ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے محفوظ کر دیا۔ باقی دنیا میں کسی بھی نبی کی نسل، کسی بھی ولی کی نسل محفوظ نہیں ہے سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد۔ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی انبیاء کرام آئے، لیکن جب آپ کا سورج طلوع ہوا تو جتنے بھی روشن ستارے تھے آسمان پر وہ سب چھپ گئے اس سورج کی روشنی کے آگے، کیونکہ تمام ستارے اسی سورج سے روشنی لیا کرتے تھے۔ کیونکہ آپ امام الانبیاء ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ علی، تم اپنی پشت میری پشت سے ملا لو، اور آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کی اولاد اس کے پشت سے ہے، لیکن میری اولاد علی تمہارے پشت سے ہوگی۔ کہ حسن علی مقام کہ جنہیں حضور قرۃ العین کہہ کے پکارتے تھے کہ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، کہ میرا بیٹا، میرا نواسا، میری امت کا سردار، یہ ہے آپ کی شان۔ اور آپ کی شان تو وہ ہے کہ جو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ ہماری عقل جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے آپ کے اوصاف شروع ہوتے ہیں۔ جہاں پہ انسانی عقل ختم ہو جاتی ہے سبحان اللہ، وہاں سے آپ کے اوصاف شروع ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل۔ تو ہم اللہ کے ان نیک بندوں سے کس طرح ہم اپنی حاجتوں کو طلب کریں، کس طرح ہم استمداد لیں، ان سے کس طرح مدد لیں، کہ جس سے ہمارے اندھیروں کی روشنی
ہمارے اندر کے اندھیرے ختم ہو، ظلم کے اندھیرے ختم ہو، باطل کے اندھیرے ختم ہو، تو آج میں شاہ صاحب آج اس خاص دن کی نسبت سے آج میں حضرت امام حسن علی مقام کا توشہ اور اس کا ایک خاص عمل دوں گا پڑھنے کے لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ کہ حضور۔ جو شخص جی ہاں جی، آج تو ویسے آپ خود بھی ماشاءاللہ توشہ بنے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، کہ ماشاء مطلب اللہ، کیا گرینری ماشاءاللہ، سبز امامہ، سبز آپ نے کوٹ پہنا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ بالکل یہ اہل بیت کی محبت کی نشانی ہے، اور یہ سبز رنگ حضرت امام حسن کو بہت پسند تھا، سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ محبت کی نشانی ہے، علامت ہے، اللہ پاک سبز اس رنگ۔ محبت کو سلامت رکھے، اور اس محبت کا دنیا اور آخرت میں آپ کو بہترین اس نظر آتا سینے میں جو کچھ ہے وہ انہی کی برکت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ سبز رنگ آنکھوں کو ٹھنڈک دیتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دل کو نرم کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور ایک بات ہے کہ میں اکثر ایک چیز کہتا ہوں، میں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سخاوت کے امام ہیں۔ میں آپ کو اکثر ایک چیز کہتا ہوں نا کہ آپ سے سخی میں نے بندہ دیکھا نہیں، تو وہ آج جیسے آپ کی محبت سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ کہ امام حسن علی مقام کا خاص فیض آپ میں چھلک رہا ہے، کہ ان کی سخاوت بھی ماشاءاللہ کہ آپ کی سخاوت میں نے دیکھی ہے۔ آپ کو صلح کا امام بھی کہتے ہیں، امام سبحان حسن علی مقام کو، سبحان اللہ، آپ کو کریم اہل بیت بھی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کرم کا کیا عالم حضور، کہ جو سخاوت کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی کی مدد کیا کرتے تھے تو دروازے کے پیچھے چھپ کر کیا کرتے تھے، چھپ کر کیا کرتے ہیں۔ کہ سائل پر میری نظر نہ پڑے یا اس کی مجھ پر نظر نہ پڑے کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ عزت نفس، کیونکہ یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی سخاوت کا عالم تو سبحان اللہ، کہ آپ نے تو اپنی امامت بھی قربان اس حوالے سے کی کہ 40,000 آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، آپ نے کہا نانا کا وعدہ کہ یہ دو امت کے دو گروہوں میں صلح کروائیں گے، تو یہ ہے وہ مقام کہ میں اپنے نانا کا وعدہ وفا کرنے جا رہا ہوں۔ سخاوت کا وہ عالم تھا۔ تو بھائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن کے پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا کہ یہ امام الامام ہے، اور حضرت امام حسین علی مقام کی گردن کو بوسہ دیا اور کہا یہ امام الائمہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ وہ اماموں کے سردار ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ اور بڑی اولاد ہے، سبحان اللہ، اور دونوں جنت کے شہزادے ہیں دونوں جنت کے شہزادے ہیں، اور سردار ہیں۔ دونوں سردار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والسابقون والسابقون، کہ جو سبقت لے گئے۔ سبحان اللہ حضور، یہ جو شانیں بیان کی گئی ہیں اہل بیت اطہار کی، اور قرآن جیسے کہتا ہے نا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، کہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اب وہ ایک حکم آیا کہ محبت کرو، ان کی زندگیوں نے بتایا کہ کیوں محبت کرو، کیوں محبت؟ ان کی قربانیوں نے بتایا کہ کیوں محبت کرو، ان کے کردار نے، ان کے گفتار نے، ان کی زندگی کے ہر پہلو نے یہ بتایا کہ ان سے محبت کیوں کی جائے۔ سر جی، ایک شخص وہ کہ جس نے اپنی زندگی کے 100 سال عبادت میں گزار دیے، 100 کہ سال جس نے بے حیائی کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، کہ جس کے 100 سالہ زندگی میں ایک گناہ سرزد نہ ہو۔ ایک اللہ اس شخص کے اعمال کو لو اور ایک اس شخص کو لو کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، دونوں کو وزن کرو ترازو میں، کس کا پلہ بھاری ہوگا؟ محبت اہل بیت۔ کیوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا نقطے کی بات کی ہے کہ محبت، سبحان اللہ، محبت کا جو وزن ہے وہ سب سے بھاری ہے، اور بالخصوص وہ محبت کہ جس کا تمہیں حکم دیا ہے اور جو تم پہ فرض ہے۔ محبت اہل بیت فرض ہے، فرض ہے کہ جس طرح آپ فرض کی ادائیگی میں لگے رہتے ہو، وہ لازم ہے، اور یہ لازم ہے، اور یہ شرط اول ہے۔ یہ شرط اول ہے۔
ورنہ تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیونکہ حضور نے فرمایا نا کیا کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے جو مجھ سے محبت رکھتا وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے. جو اللہ سے محبت رکھتا جو میری آل سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے. سبحان اللہ، سبحان آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ جو میری آل سے محبت رکھے تو اس سے محبت کر. سبحان اللہ. یہ دعا تھی آپ کی، سبحان اللہ، دعائے مصطفیٰ دعائے مصطفیٰ. اور یہ والی حدیث تو میں اکثر ذکر کرتا ہوں نا، الا ومن مات علی حب اہل بیتی جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. بے شک اس میں کوئی کہ شک نہیں. جو میری آل کی محبت میں دنیا سے گیا، اللہ اس کے قبر کو ملائکہ کے لیے مزار بنا دیتا ہے. ایک ولی کے مزار کو دیکھیں کہ انسان وہاں حاجت کے لیے جاتے ہیں، اور یہاں پر ایسا ہے کہ اللہ اس کی قبر کو ایسا بنا دیتا ہے کہ وہ زیارت گاہ ملائکہ ہے، کہ ملائکہ آ کے وہاں سے فیض لیتے ہیں. ملائکہ آ کے وہاں سے فیض لیتے ہیں. یہ صرف محبت کا ثمر ہے. محبت کا ثمر ہے. یہ ابتدا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ابتدا ہے. یہ ابتدا ہے. یہ ابتدا ہے اور انتہا تو آپ کا مل جانا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو حضور اکتساب فیض، اہل بیت سے محبت رکھنا تو ہر مسلمان کا یہ مطلب اس پر لازم ہے کہ وہ محبت اہل بیت رکھے. لیکن اب محبت رکھ لی ہم نے، اب اس کے بعد ہم اکتساب فیض، ہم چاہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کا خاص فیض ہمیں ملے، ان کی روحانیت اور ان کے نور کا کچھ حصہ خیرات میں ہمیں مل جائے. تو اس خیرات کو پانے کا کوئی روحانی راز ارشاد فرمائے. ہماری آنکھوں کا نور اہل بیت، سبحان اللہ. ہمارے قلب کا نور اہل بیت، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہماری زندگی کا مقصد اہل بیت. سبحان اللہ. آج کے دن کی نسبت سے، آج کے دن کی برکت سے جی میں آپ تمام لوگوں کو ایک خاص عمل تعلیم کرتا ہوں. حضرت امام حسن علی مقام کا توشہ، اور ایک ایسا عمل کہ جس کی برکت سے آپ جو طلب کرو گے وہ آپ کو ملے گا. کہ جو شخص اپنے گھر میں، ابھی آج 15ویں شب شروع ہوئی ہے نا، تو آج آپ اپنے گھروں کے اندر، آج ہم نے بھی اس چیز کا اہتمام کیا، آج ہم خوشی منا رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کس کی خوشی منا رہے ہیں؟ امام حسن علی مقام کی ولادت، حسن مجتبیٰ سید الاصفیاء. آپ کا یوم ولادت ہے. آپ کا یوم ولادت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یوم ولادت تو ظاہر سی بات ہے جشن منانا چاہیے، اور اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو کہ اللہ نے جس پر نعمتیں عطا کی ہیں. سبحان اللہ. تو ہم وہی چرچا کر رہے ہیں کہ جو لوگ یہ عمل پڑھ لیتے ہیں، یہ توشہ دے لیتے ہیں، سب سے بڑی بات ان کے اندر سے وہ اندھیرا جو غفلت کا ہے، وہ اندھیرا جو یہ سمجھ لیں کہ غفلت کی وجہ سے ہمارا ایمان گھاٹے میں چلا گیا، کہ ہم بھٹک گئے، کہ جب ہم اس طرح سے یہ عمل کرتے ہیں تو ہم ایسے پاک ہو جاتے ہیں، ایسے صاف ہو جاتے ہیں کہ جیسا میلا کپڑا دھلنے کے بعد پورا صاف ہو جاتا ہے. اپنی حاجت کے لیے، چاہے آپ کی حاجت روزی رزق کی ہو، چاہے آپ کی حاجت اچھی جاب کی ہو، چاہے آپ کی حاجت رشتے کی ہو، چاہے آپ کی حاجت شادی کا معاملہ ہو، گھر میں معاملہ ہو، جادو کا معاملہ ہو، آصف کا معاملہ ہو، پریشانی کا معاملہ ہو، چاہے روحانی اور جسمانی بیماریوں کا معاملہ ہو، آپ کا گھر ڈوبا ہوا ہے. یہ وہ طریقہ کار آج میں تعلیم کروں گا جو ڈوبے ہوئوں کو ابھار دیتا ہے، اندھیروں کو روشن کر دیتا ہے. کیونکہ اہل بیت کا ذکر اور خود اہل بیت
کشتی نوح کے مانند ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کس کے مانند ہے؟ کشتی نوح کی مانند. کشتی نوح کے مانند ہے سبحان کہ جو اس میں سوار ہو گیا فلاح پا گیا. وہ فلاح پا گیا. فلاح پا گیا. اچھا اب توشے کا طریقہ کار سمجھ لیں کہ ہمیں توشے میں توشہ بنوائے نا تیار ہو تو وہ بھی لے کر آؤ. اس کو بھی طریقہ سمجھاتے ہیں کہ جس میں کھجور ہو. ٹھیک ہے. اور کیونکہ کھجور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی پسندیدہ غذا میں سے ہے جو سنت نبوی کے ساتھ ساتھ توانائی جسم کو توانا بھی رکھتی ہے اور ہمارے جسمانی اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور روحانیت کے لیے بھی ہمارے فائدہ مند ہے. کھجور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کو کثرت سے کھجور کھانا پسند تھی. آپ بہت شوق سے کھجور تناول فرمایا کرتے تھے. جب کچھ نہیں ہوتا تو آپ صرف کھجور کھایا کرتے تھے. تو توشے میں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے کھجور رکھنا ہے اور کھجور کے بعد ہم نے میٹھی کوئی بھی چیز بنا لینا, چاہے کھیر بنا لینا یا حلوہ بنا لینا یا کچھ بھی میٹھا نہ ہو تو کم سے کم آپ چینی رکھ لینا. ابھی فی الحال لائیو میں جتنے لوگ میرے ساتھ شامل ہیں, چلیں اب ایک کام کرتے ہیں, ہم ایک پریکٹیکل بھی کرتے ہیں, ایک تجربہ بھی کرتے ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے بھی کہ اہل بیت کی محبت میں اور ان کے فیض میں کتنا کرم ہے. ہم اب جتنے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں, ٹھیک ہے, اب اتنا سامان تو ابھی فی الحال آپ لوگوں کے پاس موجود نہیں ہوگا کہ جب ہم شروع کریں گے تو آپ لوگوں نے صرف پانی کا گلاس رکھ لینا ہے اور چینی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے. تھوڑی سی ایک پلیٹ میں چینی رکھ لینا اور کوشش کریں کہ اگر ہرے رنگ کی کوئی چادر ہو آپ کے پاس, ہرے رنگ کا کوئی کپڑا ہو آپ کے پاس, وہ پہلے نیچے بچھا دیں, اس کے اوپر پانی کا ایک گلاس رکھ دیں اور کچھ میٹھا رکھ دیں بس. ٹھیک ہے. اور جب ابھی آپ اس کا انتظام کر لیں, ابھی بتانے میں تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے تاکہ آپ اس کا انتظام کر کے اپنے پاس رکھ لیں گے, منگوا لیں کسی سے اپنے پاس. اور پھر اپنی کوئی بھی ایک حاجت, کوئی بھی ایک نیت رکھنا جو آپ چاہتے ہو. روحانیت میں ترقی چاہتے ہو, اپنی آنکھوں کو روشن کرنا چاہتے ہو, اپنی بصیرت کو بڑھانا چاہتے ہو, اپنے قلب کی کشادگی چاہتے ہو, اپنے سینے کی کشادگی چاہتے ہو, یا آپ بھی چاہتے ہو کہ دنیاوی مسائل سے آپ کا چھٹکارا ملے. کوئی شدید بیمار ہو آپ کا, آپ اس بیماری کی نیت سے آ جاؤ میرے پاس ابھی لائف میں. ایک گلاس پانی رکھو اور تھوڑا سا چینی رکھو بس. ترتیب میں بتاؤں گا اور میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے آپ نے. جو میں پڑھاؤں آپ نے وہ پڑھنا ہے, جو میں کہوں آپ نے وہ کہنا ہے. اور پھر اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد میں ہوں یہاں پہ لائیو, آپ مجھے کال کر کے بتانا کہ کس مقصد کے لیے کیا تھا اور اس کا کیا فائدہ آپ کو ہوا. جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں کریں, مانگیں اپنے رب سے, کیونکہ آج یہ سمجھ لیں کہ وہ خاص دن ہے کہ جو آنے والے سال میں پتہ نہیں نصیب ہو کہ نہ ہو. توشے کا طریقہ کار میں سمجھا دیتا ہوں, اس کے بعد آپ چاہو تو توشہ دے دیں, لیکن لائف میں آپ پانی اور چینی کا انتظام کر کے اپنے پاس رکھنا. ٹھیک ہے. اور کامنٹس کے اندر بتا دینا کہ جو اپنے پاس رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ نے 2 نان رکھ لینا یا روٹی رکھ لینا جو بھی ہو. ٹھیک ہے. اور کوئی بھی قسم کا گوشت ہو, چاہے وہ چاول میں ڈلا ہو, چاہے وہ سالن میں پکا ہو, چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو, تھوڑا سا گوشت رکھ لینا. اور اس کے بعد سبز رنگ کی چیز رکھنا ہے, یعنی کہ سبز رنگ کی مٹھائی رکھ لیں, سبز رنگ کی الائچی رکھ لیں. یہ توشہ بنانے کا طریقہ کار ہے اس کا. ٹھیک ہے. پڑھیں گے وہ جو میں پڑھواؤں گا آپ کو, کریں گے وہ جو میں سمجھاؤں گا آپ کو. ٹھیک ہے. ابھی اسکرین پر ابھی میں آپ کو عمل بھی بتا دیتا ہوں پڑھنے کا. اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ توشہ آپ نے اپنے سامنے رکھ لیا. ٹھیک ہے. اور عمل جو ہے, یہ عمل آپ نے جب توشہ رکھ لو گے نا, پھر یہ عمل پڑھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ پڑھنا ہے. یا اللہ یا رحمان بحق حسن المجتبی, یا کریم یا غنی بحق نوری و حلمہ, یا ربی یا وہاب بحق سبت مصطفیٰ, نجینا من کل بلائی ورزقنا
من کل جہات واشفنا برحمتک بحق حسن و بحق جدہ المصطفیٰ. اب دیکھیں یا اللہ یا رحمان، یعنی کہ اے اللہ اے رحمان بحق. اب یہ آپ کی اسکرین پر تھوڑی دیر تک رہے گا یہ، ٹھیک ہے. بحق حسن المجتبیٰ، حسن مجتبیٰ کے صدقے، یا کریم ہو یا غنی ہو، اے کریم اے غنی، بحق نور ہی و حلم ہی، ان کے نور اور حلم کے وسیلے سے، یا رب یا وہاب، اے رب اے عطا کرنے والے، بحق سبط المصطفیٰ، سبط مصطفیٰ کے صدقے، نجنا من کل بلائی، ہمیں ہر بلا سے نجات دے، ورزقنا من کل جہات، یعنی کہ ہمیں ہر طرف سے رزق عطا فرما، ہمیں ہر طرف سے رزق عطا فرما، واشفنا برحمتک، ہمیں اپنی رحمت سے شفا عطا فرما، یعنی کہ بیماریوں کے لیے شفا ہے. وہ بیمار جو روحانی امراض میں ہیں، وہ بیمار کہ جو شیطانی امراض میں مبتلا ہوئے ہیں، روحانی امراض میں مبتلا ہوئے ہیں، جسمانی امراض میں مبتلا ہوئے ہیں، سب بیماریوں کا چھٹکارا آج کی خاص عمل سے، بحق حسن، یعنی کہ حسن کے وسیلے سے، وہ بحق جد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے. یہ عمل ہے، ٹھیک ہے. یہ عمل آپ دہراتے رہیں، پڑھتے رہیں، اپنے موبائل میں اسکرین شاٹ لے لیں یا اس کو لکھ لیں، یا آپ کے پاس سینڈ ہو جائے گا. ابھی جب ہم بیٹھیں گے، جب ہم پڑھیں گے، پھر ہم اس کو کریں گے. اچھا یہ ہمارے سامنے یہ چیزیں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں ابھی اچھا یہ ہرے چادر ہے، ٹھیک ہے. یہ ہرے رنگ کی اس میں مٹھائی آ گئی، کھجور آ گئی، یہ ایک نان ایک روٹی آ گئی، حلوہ آ گیا. ہم لوگوں نے یہاں لوگوں کے لیے بریانی بنوائی ہے وہ ہے، اور یہ سبز الائچی آ گئی، ٹھیک ہے. یہ سب ہم نے رکھنا ہے اور اس کو ہم نے ڈھک دینا ہے، ڈھک دینا ہے. اور یہ ہم نے جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزتوں سے نوازے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے خانوادے کا فیض سب کو عطا فرمائے. آمین آمین. آج ماشاءاللہ آپ کے جد امجد کے بھی آج ولادت ہے، سبحان اللہ، اور آپ انہی کے اولادوں سے بھی ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ. تو یہ ہم نے یہاں رکھ دیا کیونکہ یہاں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ ہم نے یہاں رکھ دیا، ٹھیک ہے. اب پانی کا گلاس بھی ایک لا کے رکھ دو، ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں نے پانی کا گلاس بھی لے کے رکھ دیا، اور کمنٹس میں مجھے بتاتے رہنا، ٹھیک ہے. اور اپنے مقاصد جو بھی آپ کی حاجت ہے، ٹھیک ہے. شاہ صاحب ہم نے اس کو 18 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. 18 کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 18 مرتبہ. 18 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ پانی کا گلاس بھی آ گیا اور یہ بھی آ گیا، ٹھیک ہے. اچھا ترتیب طریقہ کار یہ ہے کہ آپ لوگ سب سے پہلے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے. اور کوشش کریں زمین پر بیٹھ جائیں. ہماری یہاں مجبوری ہے، ورنہ زمین پہ بیٹھ کے ہی یہ کیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ یہاں پہ سارا سیٹ اپ آؤٹ ہو جائے گا ٹوٹل. تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ زمین پر بیٹھیں، ٹھیک ہے. زمین پر اپنا پانی کا گلاس رکھ لیں. وہ پانی کا گلاس آپ کے لیے آب شفا ہوگا انشاءاللہ. سبحان اللہ. اور جو میٹھا رکھیں گے وہ بیماریوں کے لیے شفا ہوگا انشاءاللہ. نافرمان اولاد ہوگی، آپ اس کو وہ چینی کھلائیں گے، وہ میٹھا کھلائیں گے، وہ دیکھیں گے کہ کس طرح فرما بردار ہوتے ہیں. اہل بیت کی محبت سے ان کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ہو جائے گی. آپ جس سے محبت رکھتے ہیں، آپ جس سے محبت چاہتے ہیں، چاہے وہ آپ کی اولاد ہو، آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہوں، آپ پریشان ہوں، آپ پوری کوشش کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے، آپ اس کو تیار کریں، ان کے وسیلے سے دعا کریں، اور پھر وہ ترتیب طریقہ کار میں یہ سمجھاؤں گا آپ کو کہ پھر تیار ہونے کے بعد پھر ان کو کھلانا کسی بھی چیز میں ملا کر، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت دے دینا. حب کے لیے، محبتوں کے لیے سمجھ لو کہ یہ وہ میٹھا جو ہوگا آپ کے پاس رکھا ہوا وہ استعمال ہوگا. بیماروں کے لیے، روشنی کے لیے، صحت کے لیے، روحانیت میں ترقی کے لیے، کامیابی کے لیے، اس میں آپ کا سب سے زیادہ کیا ہوگا؟ پانی جو ہم اس کو استعمال کریں گے. اچھا ترتیب یہ ہے کہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اور اپنا مقصد ہم نے ذہن میں رکھ لینا ہے، اور پھر ہم نے
18 مرتبہ یہ پڑھنا ہے. تو شاہ صاحب آپ 18 مرتبہ اس کو تکرار کریں سب کے ساتھ, ہم سب مل کے تکرار کرتے ہیں, سب مل کے تکرار کرنا, ٹھیک ہے؟ یہاں رکھ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان بحق حسن المجتبی یا کریم یا غنی بحق نورہ و حلمہ یا رب یا وہاب بحق سبط المصطفی نجنا من کل بلاء وارزقنا من کل جہات واشفنا برحمتک بحق حسن و بحق جدہ المصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ یا رحمان بحق حسن المجتبی یا کریم یا غنی بحق نورہ و حلمہ یا رب یا وہاب بحق سبط المصطفی نجنا من کل بلاء وارزقنا من کل جہات واشفنا برحمتک بحق حسن و بحق جدہ المصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ یا رحمان بحق حسن المجتبی یا کریم یا غنی بحق نورہ و حلمہ یا رب یا وہاب بحق سبط المصطفی نجنا من کل بلاء وارزقنا من کل جہات واشفنا برحمتک بحق حسن و بحق جدہ المصطفی. یا اللہ یا رحمان بحق حسن المجتبی یا کریم یا غنی بحق نورہ و حلمہ یا رب یا وہاب بحق سبط المصطفی نجنا من کل بلاء وارزقنا من کل جہات واشفنا برحمتک بحق حسن و بحق جدہ المصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ یا رحمان بحق حسن المجتبی یا کریم یا غنی بحق نورہ و حلمہ یا رب یا وہاب بحق سبط المصطفی نجنا من کل بلاء وارزقنا من کل جہات واشفنا برحمتک بحق حسن و بحق جدہ المصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ یا رحمان بحق حسن المجتبی یا کریم یا غنی بحق نورہ و حلمہ یا رب یا وہاب بحق سبط المصطفی نجنا من کل بلاء وارزقنا من کل جہات واشفنا برحمتک بحق حسن و بحق جدہ المصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ یا رحمان بحق حسن المجتبی یا کریم یا غنی بحق نورہ و حلمہ یا رب یا وہاب بحق سبط المصطفی نجنا من کل بلاء وارزقنا من کل جہات واشفنا برحمتک بحق حسن و بحق جدہ المصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ یا رحمان بحق حسن المجتبی یا کریم یا غنی بحق نورہ و حلمہ یا رب یا وہاب بحق سبط المصطفی نجنا من کل بلاء وارزقنا من کل جہات واشفنا برحمتک بحق حسن و بحق جدہ المصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ یا رحمان بحق حسن المجتبی یا کریم یا غنی بحق نورہ و حلمہ یا رب یا وہاب بحق سبط المصطفی نجنا من کل بلاء وارزقنا من کل جہات واشفنا برحمتک بحق حسن و بحق جدہ المصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا رحمان بحق یا اللہ یا رحمان بحق حسن المجتبی یا کریم یا غنی بحق نورہ و حلمہ یا رب یا وہاب بحق سبط المصطفی نجنا من کل بلاء وارزقنا من کل جہات واشفنا برحمتک بحق حسن و بحق جدہ المصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یا اللہ یا رحمان بحق حسن المجتبی یا کریم یا غنی بحق نورہ وحلمہ یا رب یا وہاب بحق سبط المصطفیٰ نجنا من کل بلاء وارزقنا من کل جہات واشفنا برحمتک بحق حسن وبحق جدہ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ یا رحمان بحق حسن المجتبی یا کریم یا غنی بحق نورہ وحلمہ یا رب یا وہاب بحق سبط المصطفیٰ نجنا من کل بلاء وارزقنا من کل جہات واشفنا برحمتک بحق حسن وبحق جدہ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ یا رحمان بحق حسن المجتبی یا کریم یا غنی بحق نورہ وحلمہ یا رب یا وہاب بحق سبط المصطفیٰ نجنا من کل بلاء وارزقنا من کل جہات واشفنا برحمتک بحق حسن وبحق جدہ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ یا رحمان بحق حسن المجتبی یا کریم یا غنی بحق نورہ وحلمہ یا رب یا وہاب بحق سبط المصطفیٰ نجنا من کل بلاء وارزقنا من کل جہات واشفنا برحمتک بحق حسن وبحق جدہ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ یا رحمان بحق حسن المجتبی یا کریم یا غنی بحق نورہ وحلمہ یا رب یا وہاب بحق سبط المصطفیٰ نجنا من کل بلاء وارزقنا من کل جہات واشفنا برحمتک بحق حسن وبحق جدہ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ یا رحمان بحق حسن المجتبی یا کریم یا غنی بحق نورہ وحلمہ یا رب یا وہاب بحق سبط المصطفیٰ نجنا من کل بلاء وارزقنا من کل جہات واشفنا برحمتک بحق حسن وبحق جدہ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ یا رحمان بحق حسن المجتبی یا کریم یا غنی بحق نورہ وحلمہ یا رب یا وہاب بحق سبط المصطفیٰ نجنا من کل بلاء وارزقنا من کل جہات واشفنا برحمتک بحق حسن وبحق جدہ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ یا رحمان بحق حسن المجتبی یا کریم یا غنی بحق نورہ وحلمہ یا رب یا وہاب بحق سبط المصطفیٰ نجنا من کل بلاء وارزقنا من کل جہات واشفنا برحمتک بحق حسن وبحق جدہ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد آپ دم کر دیں گے بغیر کسی سے بات کرے ہوئے چینی پر اور پانی کے گلاس پر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے آپ فارغ ہو جائیں گے، اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، اور 2 رکعت نماز نفل میں آپ
اس کے بعد حضرت امام حسن علی مقام آپ کو نظر کریں گے، آپ کو اس کا بالخصوص پہنچائیں گے، اس کا ثواب 2 رکعت نماز نفل کا، اور پھر اپنے لیے حاجت جو بھی آپ نے دعا کی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ وہ طریقہ کار ہے کہ جس طرح ہم اپنے بزرگوں کو ہم پیش کرتے ہیں، اور یقیناً جو شخص اللہ کے دوستوں کے وسیلے سے کچھ مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتا ہے۔ یہ توشے کا طریقہ کار ہے، یہ رمضان 15 کو دیا جاتا ہے۔ اب جن ممالک میں 15 روزہ گزر چکا ہے، اب 16 لگ چکا ہے وہاں تو وہ بھی اس کا اہتمام کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ اور عمل یہ آپ کو اسکرین پر موجود ہے۔ ہمارا واٹس ایپ چینل بھی ہے ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی کے نام سے، آپ واٹس ایپ پہ اس کو بھی سرچ کر کے جوائن کر لیں۔ یہ عمل میں وہاں بھی سینڈ کر دوں گا، ٹیلی گرام چینل پہ بھی آپ کو اپلوڈ کر دوں گا، اور ہماری جو کمیونٹی ہے اس میں بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ باقی بیٹا یہ اٹھا لو گے، اچھا حضور اور یہ ایک دفعہ عمل اور لگا دو تاکہ عمل لوگوں کے سامنے رہے۔ آپ نے یقیناً اسکرین پر جو آپ کے عمل ہے آپ نے اس کو نوٹ کر لیا ہوگا، دیکھ لیا ہوگا۔ اب پھر یہ پانی جو آپ نے تیار کیا ہے، جس نیت سے بھی اگر یہ اپنے بیماروں کو پلائیں گے، اور مزید 1 بوتل پانی میں اس کو پانی کو ڈال دیں، ٹھیک ہے، تاکہ مزید پانی بڑھ جائے، اور اس پانی کو ختم نہیں ہونے دیجیے گا۔ جب پانی تھوڑا سا رہ جائے اس میں مزید پانی بھر دیں، مزید پانی بھر دیں، تو اس کا اثر اس میں رہے گا اس عمل کا۔ باقی جو شکر آپ نے رکھی ہے، کچھ میٹھا آپ نے رکھا ہے، چینی اگر آپ نے رکھی ہے تو آپ اس کو گھر کی کچن کی چینی میں بھی مکس کر کے رکھ لیں، اور جب ختم ہونے والی ہو تو تب اس کو ختم کر دیں، اور اس میں مکس کرتے رہیں تاکہ یہ ختم نہ ہو، اور اس کو استعمال کرتے رہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے شاہ صاحب گھر میں بھی برکت رہے گی، سبحان اللہ، رزق میں بھی برکت رہے گی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ دیکھیں ہمیں ہر بلا سے نجات دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا؟ ہر بلا سے نجات، ہمیں ہر طرف سے رزق عطا کر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی کہ ہماری حیات میں بھی رزق عطا کر، ہماری اولادوں کو بھی رزق عطا کر۔ سبحان اللہ۔ اور حضور رزق کا مفہوم بہت ہی وسیع ہے بہت کہ وسیع ہے، لوگ صرف مال کو رزق سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ حالانکہ روحانی طاقتیں یہ بھی اللہ کا رزق ہے، رزق ہے۔ اچھی محفلیں میسر آ جانا یہ بھی اللہ کا رزق ہے، مرشد کریم مل جانا یہ بھی اللہ کا رزق ہے، اولادیں بھی رزق ہیں۔ نیک اولاد یہ اللہ کا رزق ہے، اور اولیاء کی محبت، اللہ والوں کی محبت یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نا اس میں اب یہ دیکھیں نا، ہمیں اپنی رحمت سے شفا عطا فرما، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رحمت، سبحان اللہ، ہمیں اپنی رحمت سے، اللہ کی رحمت، نبی بے شک، پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ شفا عطا بے فرمائے۔ شک بے شک بے شک، واشفنا برحمتک، ہمیں اپنی رحمت سے شفا عطا فرما۔ حضور یہ جسے آپ نے فرمایا کہ 15 کو یہ ادا کیا جاتا ہے، توشہ اور پیش کیا جاتا جو ہے، ہمارے سلسلے کے لوگ ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ ہر مہینے 15 تاریخ کا اہتمام کر سکتے ہیں، سبحان اللہ، اور یہی کرنا سوال، چاہیے، سبحان یہی اللہ، سوال تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور اس سے بھی آگے اچھا کہ ٹھیک ہے، کیا ہم جیسے افطاری سامنے رکھی ہے ہم نے، تو روزانہ اسی طرح کا توشہ دے سکتے ہیں، اور کیا ہفتے میں جیسے جمعرات کو عموماً توشہ اس طرح کا دیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے۔ ہفتہ وار روزانہ جیسے ابھی دیا جا سکتا ہے، تو مطلب کیا یہ چیزیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ بالکل پڑھی جا سکتی ہیں، اور کرنا چاہیے، میں تو کہتا ہوں پڑھنا چاہیے آپ کو، یہ عمل خاص کر پڑھنا چاہیے اپنی دعا میں، اور توشہ رکھ کر سبحان جب بھی اللہ، ایصال و ثواب کریں نا، اپنے بزرگوں کے لیے کرتے ہو آپ، اپنے ماں باپ کے لیے کرتے ہو، جی، اپنے بڑوں کے لیے کرتے ہو، اپنے پیاروں کے لیے کرتے ہو، تو بھائی یہ عمل یہ سمجھ لے کہ ایسا ہے کہ سبحان اللہ،
صدقہ جاری ہے آپ کے لیے۔ حضور یہاں پر یہ سوال ہے کہ جیسے کہ آپ سے اکتساب فیض کرنے کا طریقہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، تو جب ہم کسی کو روحانی طور پر ایصال ثواب کر رہے ہوتے ہیں یا اس طرح کا توشہ ان کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی بارگاہ میں یہ پیغام جاتا ہے کہ آپ کے فلاں غلام نے بالکل، جو کہ فلاں کا بیٹا ہے، اس نے یہ آپ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا ہے، نام تو کے ساتھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تو اس نام کا وہاں پہنچ جانا یہ ہماری زندگی میں کیا تبدیلیاں لاتا یہ ہے؟ تبدیلی یہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا۔ آپ کا نام نیکوکاروں میں لکھ دیا گیا۔ سبحان اللہ، اور اتنی پاک محافل میں۔ ہاں، کہ جس کا ایک دفعہ لکھ دیا بس وہ مقبول بارگاہ ہو گیا، سبحان اللہ، مطلب غلاموں میں ہمارا نام بھی نام شامل ہو لکھ دیا گیا۔ ہو گیا، شامل ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہی پیاری برکت ہے حضور۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم کسی بھی بزرگ کا توشہ دیتے ہیں، کسی بھی ولی کا تحفہ دیتے ہیں، اور بالخصوص اہل بیت کے جو سردار ہیں، سبحان جب ہم اللہ، ان کا تحفہ دے رہے ہیں تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جس کے نام کا دیا جاتا ہے نا، اس کی روحانیت تمہاری طرف متوجہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تم نہیں ڈھونڈتے، وہ تمہیں ڈھونڈتے ہیں۔ کہ یہ کون ہے، کہاں سے تحفہ آ رہا ہے ہاں، اور اس کی کیا حاجت ہے۔ کیا حاجت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنوں کو کبھی پریشان حال میں تنہا نہیں چھوڑتے۔ سبحان اللہ، اور یہ سخیوں کے بادشاہ، سخیوں کے سید بادشاہ الاسقیاء، کہا ہے نا کہ اے ایمان والو، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، وسیلہ تلاش کرو، جی، وابتغوا الیہ وسیلہ، کہ اللہ کی جانب وسیلہ تلاش اللہ کی جانب وسیلہ۔ وسیلہ تلاش کرو، اور ریاضت کرو، مجاہدہ کرو، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سبحان اللہ، تو یہ اللہ کی جانب وسیلہ ہے۔ اللہ کی جانب ایک وسیلہ ہے، اور ایسا وسیلہ کہ جو اس کو بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک ان بزرگوں کا خاص فیض لیکن ہمیں اس کا عطا طریقہ فرمائے۔ کار وہی ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ ہرا رنگ لازمی اس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جب میں تو آپ تمام لوگوں سے یہ کہوں گا کہ ہر مہینے کی 15 تاریخ کو حضرت امام حسن علی مقام کا توشہ ضرور دیا کریں۔ آپ کو صرف 5 منٹ لگتا ہے، گھر کا کھانا بناتے ہو نا، گھر کا کھانا بناؤ، کھانے سے پہلے نکال کے رکھ دو سامنے توشے پہ، آپ اپنا یہ عمل پڑھو، سال و ثواب پڑھو، جو عمل پڑھتے ہو آپ پڑھو، پھر دیکھو اس عمل کی تاثیر۔ یہ شخص سورہ قریش پڑھتا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ سورہ قریش کی پاور 100+100 ہو جائے، 100 × 100 ہو جائے، 100 گنا بڑھ جائے اس کی تعداد، اس کی پاور، اس کی قوت، اور بالخصوص سورہ قریش کے جو نوری مخلوقات ہیں وہ اس کی طرف متوجہ ہوں، وہ اس کے معاون اور مددگار ہوں، تو ہر مہینے چاند کی 15 تاریخ کو عصر و مغرب کے درمیان، یعنی کہ آج کا دن 15 کا ہے، ٹھیک ہے، عصر مغرب کے درمیان آپ نے توشہ رکھا، وہ یہی عمل پڑھا، اور اپنا عمل پڑھا جو پڑھتے ہو، اپنا عمل جو بھی پڑھتے ہو اس کو گنتی میں، تعداد میں، 7 میں، 9 میں، اس حصے میں لا کے پڑھ لو، اور پھر اس توشے کو پیش کرو، اور پھر یا تو آپ اپنے گھر والے بیٹھ کے خود کھا لیں، یا کسی غریب کو دے دو، یا مسجد میں امام کو بھجوا دو، یا کسی کو بھی کھلا دو، یا اپنے احباب کو کھلا دو، یا اپنے پڑوسیوں میں دے دو، یا جس کو چاہو اس کو بلا لو۔ لیکن کوشش کرو کہ جب توشے کی نیاز دی جاتی ہے نا تو اس میں بلایا جاتا ہے لوگوں کو، ایز اے دعوت دی جاتی ہے۔ دعوت دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، پھر وہ مہمان آپ کے نہیں، ان کے مہمان ہوتے ہیں۔ ہاں، سبحان اللہ، پھر وہ ان کے مہمان ہیں۔ سبحان اللہ، اور پھر وہ مہمان نوازی کیا کرتے ہیں، کیا نوازی اور مہمان، اس میں پھر بے ہم شک، کیا نوازے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سخی جانے وہ جانے عطا خدا جانے۔ جانے۔ سبحان اللہ، صدا کرنا میرے بس میں تھا، میں نے تو صدا کر دی، بے وہ شک۔ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، نبی جانے خدا اب جانے۔ دیکھو نا ہمارے مرشد کا طریقہ کار ہے، آج تقریباً کم و بیش ان کو 45 سال تو ہو گئے ہوں گے، ان کا طریقہ کار ہے یہ شاہ صاحب، 45 سال ہو گئے۔ یہ ان کا طریقہ کار ہے کہ ہر مہینے چاند کی 17 تاریخ محفل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کیوں ہوتی ہے؟ کیوں اہتمام کیا جاتا ہے؟ کیوں توشہ دیا جاتا ہے؟ صحیح، توشہ ہی تو ہوتا ہے، وہ جو حلوہ جی، سامنے رکھا ہوتا ہے، صحیح، پانی کا گلاس ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے،
نظر و نیاز کا سلسلہ ہمارے بزرگوں سے چلا آ رہا ہے. اس سے پہلے ہمارے دادا میاں کرتے تھے, ان سے پہلے ہمارے دادا میاں کرتے تھے, شروع سے چلا آ رہا ہے. سبحان اللہ. مطلب ہمارے مرشد کا ایک مہینہ بھی ضائع نہیں ہوا. اور جس دن سے ہمیں تاریخ ملی ہے 24 تاریخ, میں دنیا میں کہیں بھی ہوں میں اس کا اہتمام کرتا ہوں. سبحان اللہ. کچھ نہیں ملتا, چینی کا پانی رکھ لیتا ہوں. سبحان اللہ. ایک وقت تو ایسا ہوا, پتہ نہیں میں کسی ایئرپورٹ پر تھا, کہاں تھا, میں نے پانی کی بوتل خرید کے تھوڑا سا میٹھا سامنے رکھ کے وہیں ہاتھ پھیلا کے وہیں کر دیا تھا. سبحان اللہ. سفر میں تھا. سبحان اللہ. کرنا ضرور ہے. وہی بات ہے نا کہ تم ان کو یاد رکھ رہے ہو, پھر وہ تمہیں یاد رکھیں گے. سبحان اللہ. عنایتوں اور نوازشوں کا ایک سلسلہ ہے یہ. بے شک تو سلسلہ ہے. حضور تو اس کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. میری طرف سے میرے تمام چاہنے والوں کو اجازت ہے جو لشکر قریش کا حصہ ہیں, جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کس تاریخ کو اہتمام کریں, تو میں تمام کو 15 تاریخ دیتا ہوں حضرت امام حسن علی مقام کی ولادت کی خوشی میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ پاک فضل فرمائے. حضور اب ذکر کی طرف بڑھیں. ہاں, آج تو فکر تو بہت ہی اعلیٰ فکر ہے. سبحان اللہ. ذکر بھی ہوا, فکر بھی ہوئی. فکروں کا مرکز, ذکر کا مرکز, روحانیت فکروں کا بھی مرکز, فکروں کا بھی مرکز. سبحان اللہ. عنایتوں کا مرکز, عنایتوں کا نوازشوں کا مرکز, کریموں کا مرکز. سبحان اللہ. سخاوتوں کا مرکز, سخاوتوں کا مرکز. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صلی اللہ تو تعالی. ذکر کی طرف. بالکل ذکر کی طرف. سبحان اللہ. لیکن یہ عمل جو آج میں نے عمل توشہ دیا ہے آپ کو, آپ اس کو بیاض شاذلیہ میں ضرور تحریر کرنا. وہ کہتے ہیں نا کہ جب کچھ بھی سمجھ نہ آئے, کوئی مرض سمجھ نہ آئے, کوئی رستہ نہ دکھے, ڈاکٹر صاحب کا یہی عمل نکالنا پرچہ, توشہ رکھنا, توشہ دینا اور یہ پڑھنا. کمال ہے. ہر طرف سے اندھیرا نظر آئے. عملیات کے توشے الگ ہوتے ہیں, عملیات کے توشے الگ ہیں. یہ کس چیز؟ پڑھائیوں کے توشے الگ ہوتے ہیں, بزرگوں کے توشے الگ ہوتے ہیں. تو یہ بزرگوں کا یہ بزرگ, ظاہر سی بات ہے. سبحان اللہ. اور یہ پھر وہ اس موکلان کے بھی توشے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ سب سے اعلیٰ توشہ وہ ہے جو بزرگوں کی بارگاہ میں, یہ سب سے اعلیٰ. اور تو وہ عملیات بھی اس میں کور ہو جاتے ہیں. ہاں کور ہو جاتے ہیں. عملیات, موکلات, سب چیزوں کا جو مرکز ہے, مرکز پر ہم نے حاضری دے دی. تو مقصد یہ ہے کہ توشہ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے. توشہ کا مطلب ہے دروازے پر دستک دی ہے. بس کریموں کے دروازے, کریموں کے دروازے پہ دستک دے دی ہے. سبحان اللہ. سبحان اب وہاں سے کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بلا شبہ. بس 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 بس, جو روحوں کا چین ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. لا غالب إلا الله. 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 لا
یا رب یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ شیئا للہ شيئا لله المدد هو القادر هو الحق 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 هو القادر یا شیخ عبد القادر جیلانی
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ آج یہ بزم ہم نے سجائی ہے اور اللہ تعالیٰ اس بڑی محفل کو کامیابی عطا فرمائے، اور آج اس خاص محفل میں 7 دن کی نسبت میں، اور اللہ تعالیٰ جو شخص جو نیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، اور وہ لوگ کہ جو لوگ ہمارے ساتھ کار خیر میں حصہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی رزق میں برکت عطا فرمائے، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے آج کی اس خاص ٹرانسمیشن میں حصہ لیا اللہ تعالیٰ ان کے بھی رزق میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بڑی عزتوں سے نوازے، بڑی محبتوں سے نوازے۔ آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ شرکت کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سخی آستانہ سلامت رہے، مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے۔ آج تو یہ کہیں گے کہ عطرت فاطمہ پر اجاگر نثار سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے، اور اس کا فیض ہے مرشدی کا گھرانہ، تو مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے، یہ سیکھنا اور سکھانا سلامت رہے، آپ کا مسکرانا سلامت رہے، یہ سفر سلامت رہے، یہ ہم سفر سلامت رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اہل بیت کی محبت میں جینا، اہل بیت کی محبت میں مرنا، اور اہل بیت سے اکتساب فیض کرنا، اور اللہ والوں کی محفلوں میں شامل ہونا ہمارا مقدر کر دے۔ آمین۔ آخر میں محبت کا پیغام اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين محمد عبد صالح 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 محمد نور الهدى والرحمة هو السراج المنير والشفاعة هو الأمين الكريم والحبيب رسول رب العالمين والخليل رسول رب رسول رب العالمين والخليل يا نبي الله يا حبيب الله يا
صل على نبي